کا رزق کھاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کلام فرماتی ہیں اور سلام کرنے والوں کا جواب دیتی ہیں، جس طرح چاہے تصرف فرماتی ہیں اور اپنے امتیوں کے اعمال مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی حیات شہداء سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ سوال نمبر 2 دیکھیں، حیات انبیاء پہ قرآن حکیم سے دلیل پیش کیجیے۔ جواب، قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تم ان کو مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں رزق پاتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب حضور کے امتیوں میں سے کوئی شہید ہو جائے، اس کے زندہ ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے، تو پھر انبیاء اکرام اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو سب امتیوں سے بڑھ کر ہے، تو پھر آپ کیوں کر زندہ نہ ہوں گے؟ جیسے میں گناہ گار ہوں، ابھی میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو قرآن کہے گا کہ انہیں مردہ نہ کہو، یعنی مجھے مردہ نہ کہو، کیونکہ شہید ہونے کے بعد بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو ایک نبی کی امت ہے نا، حضور پاک کی امت ہے، ہم شہید ہو جائیں تو زندہ ہو جائیں، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ مردہ رہے گا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ تو یہی آیت پڑھیے گا، یہی آیت سنائیے گا کہ قرآن میں ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اور شہداء کسی نہ کسی نبی کی امت میں ہوں گے، لہٰذا ان کے نبی بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ مسعود سے بیان ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس بات پر 9 دفعہ قسم اٹھانا زیادہ پسند کرتا ہوں کہ حضور کو شہید کیا گیا، جبکہ حضور کے شہید نہ ہونے پہ صرف ایک دفعہ قسم اٹھاتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی زہر کے اثر سے ہوئی تھی جو خیبر کے موقع پر یہودیوں کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا۔ تو اس زہر کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہونا طبعی تھا، لیکن آپ کا اس کے باوجود زندہ ہو جانا ایک معجزہ تھا، لہٰذا آپ کی موت بھی شہادت کی ہے، اور شہید کے زندہ ہونے کی قرآن پاک نے صراحت کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کیا گیا، شہادت کی موت ہے۔ کیسے؟ خیبر کے مقام پہ جب اللہ کے رسول گئے تھے تو گوشت پیش کیا گیا، اور اس گوشت میں زہر ملا دیا گیا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ زہر نے اثر نہیں کیا، لیکن بعد میں اسی زہر کی وجہ سے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی رہی اور اسی سے دنیا سے گئے۔ تو اس کا مطلب کہ حضور کو بھی شہید کیا گیا۔ کوئی زہر دے دے، کوئی مار دے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے بندہ۔ اور اللہ کے رسول کی خواہش بھی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی۔ تو علماء فرماتی ہیں کہ یہ خواہش حضور کے ذات کے ساتھ بھی پوری ہوئی، اور ساتھ ساتھ میں امام حسن امام حسین کی شہادت بھی اصل میں رسول اللہ کی شہادت ہے۔ ہاں، اور جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں۔ سوال، حیات انبیاء پہ چند احادیث سے مبارکہ بطور دلیل پیش کیجیے۔ مر کے مٹی میں مل جاتے تو کیا اپنی قبر میں نماز پڑھتے؟ نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب زندہ ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ زندہ ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سارے نبیوں میں سب سے زیادہ ہے، وہ کیوں زندہ نہ ہوں گے؟ یہ ایک حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث پاک دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس حجرۂ اقدس میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون اور آرام فرماتے، تو میں کچھ پردہ کا اہتمام کرتی تھی اور دل میں کہتی تھی یہ تو میرے خاوند ہیں، یعنی رسول اللہ کا جو مزار گنبد خضرا میں بنایا گیا تو وہی حجرۂ رسول تھا، حضرت عائشہ کا گھر تھا، لیکن جب وہاں سے گزرتی تو حضرت عائشہ کہتی کہ یہ تو میرے خاوند ہیں، شوہر ہیں۔ اور دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس میں دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ کہتی یہ تو میرے باپ ہیں۔ پھر جب اس حجرے میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بغیر اچھی طرح پردہ کیے ہوئے ہرگز داخل نہیں ہوتی. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے. اس کا مطلب کہ حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ تھا کہ حضرت عمر مجھے دیکھ رہے ہیں. ابھی تو باپ دیکھیں تو پردہ نہیں ہوتا ہے، شوہر دیکھے تو بھی پردہ نہیں ہے، لیکن کوئی غیر محرم دیکھے تو عورتیں پردہ کرنے لگتی ہیں نا. اس کا مطلب ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عمر اپنی قبر سے دیکھ سکتے ہیں. تو جب ایک نبی کے صحابی دیکھ سکتی ہیں تو وہ نبی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ انبیاء کا عقیدہ ثابت ہے.